الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. کچھ اعمال ان کا کرنا تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آسان سہل، لیکن کہنے والے اور سننے والے ان کی بڑی تعداد ان کے بارے میں شدید کوتاہی کا شکار. آئیے آج کے سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ایسا ہی ایک عظیم عمل اپنے ساتھ لے کر دانش آ گیا. امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من خرج من بیته متطہرا الى صلاة المکتوبہ فأجره كأجر الحاج المحرم. ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح صاف ستھرا ہو، پاک اچھی طرح ہو کے غسل ہے تو غسل کرے، وضو ہے تو مکمل وضو کرے، اچھی طرح صاف ستھرا ہو کے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوا، کیا ہے اس کے؟ جو شخص فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اچھی طرح صاف ستھرا ہو کے نکلا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے احرام والے حاجی کا پورا ثواب. اللہ اکبر. یہ عمل کرتے ہوئے کیا ہو جائے؟ کتنے لاکھ خرچ ہوتے، کہیں جسم کا کوئی حصہ اتارنا پڑتا، کاروبار بند ہوتا ہے، تعلیم ڈسٹرب کیا ہوتا ہے. اور خاص طور پر اگر میں آپ نے اللہ فضل کرم سے آنا ہی آنا ہے، گھر سے اچھا وضو کر کے آ جائیں، کیا تکلیف ہو. اب سنیے مزید بات، یہ کیوں فرمایا احرام والے حاجی کا ثواب ہے؟ کبھی کوئی حج احرام کے بغیر ہوا؟ بعض محدثین نے لکھا اور خون لکھا کہ مراد یہ ہے پورے حج کا ثواب، یہ نہیں کہ ویسے بات کر دی، نہیں، کس حج کا؟ پورے حج کا. اور حج آسان ہے یا مشکل؟ کتنے لاکھوں کا خرچہ، کتنے دنوں کا خرچہ، اور یہاں کیا ہے؟ دوسری بات، اس حدیث کے حوالے سے اگر میں آپ ایسے کرنے والے بن جائیں، اللہ ایسے ہی کرنے والا، اور موت کے دن تک آپ کی نماز تک ایسے ہیں، ہر روز کتنے حجوں کا ثواب بولتے جائیں، ہفتے میں 35، مہینے میں 150، اور سال میں 1750. اور سچی خبر ہے یا ویسے کہ کوشش ہے؟ معاذ اللہ، آسمان بدل جائے، زمین بدل جائے، یہ خبر آخری بات. یہ ثواب مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا کسی کا ثواب ہے، یہ صرف اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف جانے کا ثواب. جب جانے کا ثواب اتنا ہے، اللہ ہمارے نصیب میں کرے اگر باجماعت نماز ادا کر لی تو پھر ثواب کتنا ہوگا، اشوال رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ